اللہ وبرکاتہ۔ پانی اللہ کی رحمت ہے، اور کبھی یہی پانی زحمت بن جاتا ہے۔ پانی انسانی زندگی کے لیے، درختوں کے لیے، جانوروں کے لیے، زمین کے لیے، فصل کے لیے ضرورت کی چیز ہے، مگر یہی پانی جب حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ آفات سماوی بن جاتی ہے، انسانوں پر، جانوروں پر اور فصل پر ایک آفت کی طرح ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال آج تلنگانہ میں، خاص کر حیدرآباد میں آئی ہے۔ کل کا دن 13 اکتوبر 2020 کو بہت ہی طوفانی بارش حیدرآباد میں ہوئی، جس کی وجہ سے اب تک، یعنی کہ آج 14 اکتوبر ہے، اب تک بھی گلیوں میں پانی موجود ہے۔ بعض گلیوں میں، بعض محلوں میں فرسٹ فلور تک پانی پہنچ گیا ہے، فرسٹ فلور کے چھت تک پہنچ گیا ہے، اور بعض جگہ انسان کے کمر تک پانی پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے مکین بہت پریشان ہیں۔ ایک خبر تو ایسی بھی ملی کہ ایک مکان کے سامنے گھر کے چند افراد کھڑے ہوئے تھے چبوترے پر، تو نیچے سے چبوترا پانی کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، اچانک وہ چبوترا گر گیا اور سارے کے سارے لوگ پانی میں گر گئے، جو سامنے سے پانی بہہ رہا تھا، اور سب کے سب چلے گئے۔ اس میں سے صرف 2 یا 3 کی میت اب تک مل گئی ہے، اور اب بھی باقی ملنا ہے۔ اس طرح کی صورتحال تلنگانہ میں، حیدرآباد میں ہے۔ یقیناً پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت مرتبہ نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے سابقہ انبیاء کرام کی اقوام میں بھی پانی کی کثرت، سیلاب کے ذریعے سے زیادہ پانی برسنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، بہت ساری قوم ہلاک بھی ہوئی تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے موقع پر ہمیں اسلامی تعلیمات کیا ملتی ہے، ہمیں آج اس وقت یہ عرض کرنا ہے، اور انسانی رشتے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 2 باتیں آپ کو عرض کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ دیکھیے، ایسی آفت سماوی، آسمانی آفت جب آتی ہے اللہ کی جانب سے، تو اس وقت میں ہمیں رجوع اللہ ہونا ہے کہ اے اللہ، ہم پر بارش تو نازل فرما، لیکن اللہم صیبا نافعا کے الفاظ ہمیں حدیث میں سکھائے گئے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نفع بخش بارش نازل فرمائیے، ایسی بارش جو ہمارے لیے مفید ہو اور ہمارے فصل کے لیے مفید ہو، جو غیر مفید ہو اے اللہ ہمیں اس بارش سے بچائیے۔ اللہم صیبا نافعا والی دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ رجوع اللہ ہونا، اللہ کی طرف رجوع ہونا کہ اے اللہ، یقیناً ہم آپ کے بندے ہیں، گندے ہیں، گنہگار ہیں، لیکن آپ کے بندے ہیں، اور آپ کے بندے ہونے کے ناطے ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی آفت سے بچائیے، آپ کے عذاب سے بچائیے، ڈوبنے سے بچائیے، گرنے سے بچائیے۔ اس طرح کی دعا اللہ سے کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں ہم کو دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من التردی، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق۔ یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گرنے سے، ڈوبنے سے، جلنے سے، منہدم ہونے سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی دعا ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق۔ یہ دعا احادیث میں موجود ہے۔ اور ایک کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں انسانی ہمدردی اور انسانی اخوت کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لوگ جہاں پر محصور ہیں، اپنے گھروں کے اندر بند ہے، باہر نہیں نکل سکتے، گیٹ کے باہر نکلیں گے تو وہ گر جائیں گے، پانی میں ڈوب جائیں گے، تو اس وقت میں انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تک ہم کھانا یا ان کی ضرورت کی چیز پہنچانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ حیدرآباد میں بعض تنظیمیں جیسے کہ صفا بیت المال انڈیا اور جمعیت علماء اور دیگر تنظیمیں مل کر الحمدللہ
اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہیں، بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہے۔ اور بھی دیگر تنظیمیں اور بھی اہل ثروت حضرات جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، ان کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ آگے بڑھیں اور ان کا ساتھ دیں اور ان کے راحت کاری کا کام انجام دیں۔ اور جن کے گھر گر گئے ہیں، ایسی بھی اطلاعات ملی ہیں کہ بعض کے گھر گر گئے، بعض کے گھر میں تڑاخ آ گئی، اور ہماری جو مسجد ہے مسجد نور، اس کے اندر بھی تڑاخ آ گئی ہے۔ تو اس طرح کئی سارے گھر ہیں اور کئی سارے مقامات ہیں، وہاں پر جو ہے تڑخ آ گئی ہے، گھروں کے اندر جو ہے کمزوری آ گئی ہے، بعض گھر گر گئے ہیں۔ اللہ نے کسی کو دولت دیا ہے تو ایسے موقع پر ان کے گھر کے بنانے کا انتظام کریں، یہ بھی ہمارے واسطے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہوگی، نیکی کی بات ہوگی کہ وہ لوگ جو مفلوق الحال ہے، غریب ہے، جو روز کما کر کھاتے ہیں، وہ چھوٹا موٹا ٹین شیڈ کا مکان بنا کر رہتے ہیں، لیکن آج جب بارش کی وجہ سے ان کا گھر گر گیا ہے تو ظاہر بات ہے ان کو پکانا کھانا، روز مرہ کی جو زندگی گزارنا وہی مشکل ہے۔ اور ابھی تو لاک ڈاؤن کا پیریڈ قریب گزر چکا ہے اور لوگ جو ہے سب متاثر ہیں، مزید یہ گھر کا گر جانا ان کے واسطے کتنی مصیبت کا ذریعہ ہے، مصیبت کا باعث ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس موقع پر مذہب نہیں دیکھنا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی برادری کا ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ ہمارا انسانی بھائی ہے، وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابن آدم ہیں۔ لہذا بنو آدم ہونے کی وجہ سے ہمارا انسانی فریضہ ہے کہ جو بھی متاثر ہے بلا مذہب و ملت ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنا چاہیے اور ان کی ضرورت کی تکمیل کرنا چاہیے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے مثالی اتحاد پیش کرنے کا۔ اور دوستو، ایک زمانہ وہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جب ظلم اور بربریت عام کیا تھا تو اللہ نے اس کو اور اس کی قوم کو اسی پانی کے ذریعے سے ڈبایا تھا۔ پانی میں ڈوب ڈوب کر، سمندر کے پانی میں ڈوب ڈوب کر وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اس موقع پر ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں پانی کے اندر ڈوبنے سے اور جو ہے کوئی چیز ہم پر گرنے سے اللہ ہم کو بچائیے۔ تو یہ دو کام کرنا ہے، ایک تو دعا کا اہتمام کریں اور دوسرا انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ اور ایک اہم بات اس وقت میں عرض کرنا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی آج ہم کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں ان سب کو 14 اور 15 تاریخ یہ 2 دن تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر محصور رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ کل کی اطلاع ایسی ہے کہ بعض لوگ کام کو گئے تھے، واپس آتے وقت میں بہت ان کو مشکل ہوا، راستے میں ان کی گاڑیاں ڈوب گئی اور بعض کی کار ڈوب گئے، تو واپسی میں جو ہے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کر لیں، اپنے گھروں کے اندر رہیں، خاص طور سے چھوٹے بچوں کو باہر نکالنے سے بچائیں۔ اور سردی کا پانی چونکہ بہت سرد ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے بچائیں۔ اور جو ہے چونکہ زیادہ سردی یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اپنے آپ کی حفاظت کریں اور حکومت کے جو گائیڈ لائنس ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہم سب کو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ذرا پڑوسیوں کو بھی خیال کریں کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مجبور تو نہیں ہے، اس طرح سے خبر گیری کریں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے واسطے ایک عملی نمونہ بنے گا، مثالی اتحاد کا ذریعہ بنے گا۔ یہی چند باتیں اس وقت میں عرض کرنے کے واسطے ہم نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ سب کو اور ہم سب کو رہبری ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آفات سماوی سے محفوظ فرمائیں اور ڈوبنے سے، گرنے سے، جلنے سے، ہر طرح کی جو بیماری سے، ہر طرح کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمیں ایسے موقع پر انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔